معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سیرت کے چند ابواب رکھ رہے ہیں۔ خندق کے بعد، قریظہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سرایا کو اور غزوات کو بپا کیا، وہ بنیادی طور پہ فتح مکہ کا دیباچہ ہے۔ ہم سیرت کے تقریباً اس حصے کی طرف بڑھے ہیں کہ یہ سیرت کا جو موضوع ہے یہ اختتام پذیر ہونے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ فتح مکہ کے جو اسباب ہیں یہ 5-6 ہجری ہی سے شروع ہو گئے تھے، اور خندق کے موقع کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ اور پیشین گوئی کر دی تھی، آج کے بعد ہم تو ان کے اوپر حملہ کریں گے، وہ کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف لشکروں کو، مختلف دستوں کو مختلف اطراف میں روانہ بھی کیا۔ ان میں سے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگیٹڈ یعنی معین کر کے کہ فلاں شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کے واقعات بھی رسول اللہ کی سیرت میں آپ کے سامنے کعب بن اشرف کا واقعہ رکھا تھا کہ اوسیوں نے جب کعب بن اشرف کو قتل کیا تو خزرجیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کام لے لیں۔ تو اب خندق کے بعد یہ موقع بن چکا تھا کہ ابو رافع یہودی نے جس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب و شتم کیا، طعن و تشنیع کیا، تو خزرجیوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کو کہا کہ آپ نے اوسیوں کو یہ شرف بخشا تھا کہ کعب بن اشرف کو قتل کریں ٹارگیٹڈ، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ شرف بخشا جائے، خزرجیوں کو بھی یہ شرف بخشا جائے کہ ہم ابو رافع یہودی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، یہاں پہ خیر یہ فقہ کا ایک طویل باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگیٹڈ ہمیشہ اس بندے کو قتل کروایا جس کے اندر یہ عیب ضرور موجود تھا۔ وہ عیب کیا تھا؟ توہین رسالت کا۔ جس میں توہین رسالت کا عیب موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو معاف کیا، آپ کر سکتے تھے، لیکن جن کو ٹارگیٹڈ قتل کروایا ان میں یہ عیب 99% ان اقدامات میں ان میں یہ عیب موجود تھا۔ ابو رافع بھی اس قسم کا خبیث آدمی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خزرجیوں کا دستہ تیار کیا اور عبداللہ ابن عتیق کو رہتی دنیا تک ان کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ آج بھی عبداللہ ابن عتیق کا نام آتا ہے، حرمت رسول پہ کٹنے والے، ان کے دل میں ایک ولولہ تازہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس 5 رکنی دستے کا امیر مقرر کیا۔ اب دیکھیے ابو رافع یہودی ایک بڑے قلعے کا مالک، ٹارگیٹڈ کاروائی تھی مانتے ہیں، لیکن دستہ کتنے بندوں پہ مشتمل ہے؟ 5 بندوں، اور ان کے امیر کون ہے؟ عبداللہ ابن عتیق ہیں۔ اور عبداللہ ابن عتیق دیکھیں الحمدللہ وہ 5 کے 5 اس اعزاز میں شامل ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ان 5 میں سے بھی اگر قتل کا کریڈٹ ملے تو مجھے ملے۔ انہوں نے ایک ایسی ترتیب دی کہ ان 5 کو اپنے ساتھ تو لیا، لیکن جب وہ ابو رافع یہودی کے قلعے کے سامنے پہنچ گئے تو ان 4 سے ریکویسٹ کی کہ یار میں ایک چال چلنے والا ہوں اور جنگ تو چال ہی کا نام ہے، تو تم آگے ہو ٹھیک ہے، لیکن اب جو عملی کاروائی ہے مجھے کرنے دو۔ انہوں نے اتفاق کر لیا، کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس تم خاموش ہو کے پیچھے ہو جاؤ، یہ شام کو جب دروازہ بند ہوگا تو میں قلعے کے قریب جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور انداز یہ اپنایا، قمیص کو اور کرتے کو اور لباس کو اس انداز میں اٹھایا جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ قلعے کے سامنے اس انداز میں بیٹھے کہ قلعے کے اوپر جو پہرے دار ہیں انہوں نے یہ سمجھا کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب قلعے کا دروازہ بند کرنے کی باری آئی تو پہرے دار کہنے لگے ابے جلدی آ، کون بیٹھا ہوا باہر، جلدی قضائے حاجت سے فارغ ہو، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ تو اس وقت یہ انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں قلعے کے اندر کا شخص ہوں اور ابھی قلعے میں داخل ہونے سے پہلے قضائے حاجت کی مجھے ضرورت اور احتیاج پڑ گئی، میں باہر آ کے بیٹھ گیا۔
اب وہ جب باہر بیٹھے پہرے دار نے کہا جلدی اندر آئیے، تو عبداللہ ابن عتیق بھی قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور دیکھنے لگے پہرے دار چابیاں کہاں پہ رکھتا ہے، اور خاموشی سے کپڑا اوڑھ کر اس کے تعاقب میں لگے رہے۔ دیکھا اس نے ایک جگہ کے اوپر چابیوں کو لٹکا دیا ہے۔ جب وہ سارے پہرے دار مطمئن ہو گئے کہ قلعے کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور تمام ڈیوٹیز سر انجام پا چکی ہیں، اب یہ قلعہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ بھی ریسٹ کرنے کے لیے نکل گیا، تو عبداللہ ابن عتیق چپکے سے اس چابی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر پورا گچھا تھا چابیوں کا، ہر قلعے کے کمرے کا اوپر نشانی کہ فلاں فلاں۔ خیر انہوں نے اندازہ لگایا کہ ابو رافع یہودی اس کے کس مقام پہ ہوگا، اس مقام کو ٹارگیٹڈ کرتے ہوئے، اس کی انفارمیشن کو اپنے ذہن میں متعین کرتے ہوئے اور اس کی معلومات لیتے ہوئے ایک دروازہ کھولتے، جس دروازے کو کھولتے اس دروازے کو پیچھے سے لاک کر دیتے۔ یہ فدائیان ختم نبوت اور فدائیان حرمت رسول کا طرز عمل ہے۔ خود دروازہ کھولا ہے، اندر داخل ہو گیا، پیچھے سے لاک کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کشتیاں جلا دینا، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب میری جان بھی چلی جائے، مجھے کھولنے میں، واپسی پہ بھاگنے میں دقت آئے تو آئے، اب میں اس کا کام تمام کر کے جاؤں گا۔ ایک ایک دروازہ کھولتے جاتے اور اس کو لاک کرتے جاتے، کھولتے جاتے اور لاک کرتے جاتے، یہاں تک کہ ابو رافع یہودی کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اندھیرا شدید تھا، رات ہو چکی تھی۔ ابو رافع نے کچھ آواز کو محسوس کیا کہ کمرے کے اندر شاید کوئی داخل ہو گیا ہے، تو عبداللہ ابن عتیق نے اس طرح آواز بدل کے یہ شو کیا جیسے میں آپ ہی کا پہرے دار ہوں، ایسے آواز لگائی، ابو رافع آپ کہاں ہیں؟ ابو رافع نے کہا میں یہاں ہوں۔ وہ سمجھا میری حفاظت پہ متعین یہ شخص ہے، تو جس طرف سے آواز آئی ادھر تلوار چلا دی، لیکن تلوار پوری نشانے پہ نہ لگی اور وہ زخمی ہو کے بچ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آواز لگائی، کہاں ہے ابو رافع، میں آپ کو بچاؤں؟ اب ابو رافع نے کہا میں یہاں ہوں، فوری ادھر آؤ۔ اب جب آواز پختہ ہوئی، اس کی گردن کو اس کے تن سے اندھیرے میں جدا کر دیا۔ اب شور مچ گیا، بیوی نے آواز لگائی، ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پورے قلعے کے اوپر شور ہوگا۔ عبداللہ ابن عتیق ایک ایک لاک جو اپنے لیے کر کے گئے تھے کہ کام سر انجام دوں گا چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، اللہ نے مدد کی، کھولتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں، لیکن جب آخری دروازہ کھولا تیزی سے بھاگے تو اندھیرے کی وجہ سے سیڑھیوں سے نیچے گر گئے، پنڈلی ٹوٹ گئی اور سارے لشکری اور سارے پہرے دار ابو رافع کی طرف بڑھے تھے اور یہ قلعے سے باہر ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ کپڑا لپیٹ کے اپنے ساتھیوں میں پہنچے۔ ساتھیوں نے اٹھا کر تیزی سے مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چہروں کو دیکھ کے کہتے ہیں قد افلحت الوجوہ، کامیاب ہو گئے وہ چہرے جنہوں نے حرمت رسول کی پاسداری کی۔ اور کہا عبداللہ ابن عتیق اپنی ٹانگ کو میرے سامنے کرو۔ یہ رسول اللہ کے معجزات کے باب میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے اوپر ہاتھ کو پھیرا۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک زندہ رہا ہوں، آج بوڑھا ہو گیا ہوں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے کبھی اس پنڈلی میں تکلیف نہیں ہوئی۔ جڑ گئی، ہڈی بھی جڑ گئی، تکلیف بھی دور ہو گئی۔ رسول اللہ نے خوشخبری اور بشارتیں بھی سنا دی، اور حضرجیوں نے اس بات کو سیلیبریٹ کیا کہ اگر اوسیوں کے پاس کعب بن اشرف کے قتل کا اعزاز ہے تو حضرجیوں کے پاس ابو رافع یہودی کے، ہم نے رسول اللہ کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا اور رسول اللہ نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا قد افلحت الوجوہ، چہرے کامیاب ہو گئے۔ یہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور یہ محبت کا ایک نظارہ نہیں ہے، صحابہ تو رسول اللہ سے جیسی محبت کیا کرتے تھے، آگے آنے والے واقعات میں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ کیسے بندے تھے، یہ کیسے جانثار تھے، یہ کیسے شمع رسالت کے پروانے تھے کہ اپنے لیڈر کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، زمین پہ نہیں تھے دیتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیاری سے کبھی تھوک پھینک دیتے تو کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھ کر ہاتھ سامنے کر دیتا کہ رسول اللہ کا لعاب بھی گرے تو میرے ہاتھ پہ گرے، اور وہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے جسموں کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور محمد بن مسلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ بنو بکر کے پاس، اس کو واقعہ کرتا بھی کہتے ہیں، اور مختلف یہ جو علاقوں کے نام ہوتے ہیں ان کے تلفظ اور پروننسیشن میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو کرتا کے مقام کے اوپر اس سریہ کے بعد عبداللہ ابن عتیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جائیے اب آپ کاروائی کیجئے، اور محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاروائی کرنے کے لیے نکلے۔ تو یہ وہ واقعہ کرتا ہے جس کے اندر آپ نے سارے کا سارا ایک معروف واقعہ سنا ہوگا، انشاءاللہ اس واقعے کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کہ محمد بن مسلمہ نے جب ساری کاروائی سر انجام دے دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، تو واپسی کے اوپر اس مارکے سے واپسی کے اوپر ان کو ایک شخص سمامہ بن اسال ملا، اور ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ یمامہ کا حاکم ہے اور یمامہ کا گورنر ہے اور یمامہ کا حکمران ہے۔ یہ اپنی چھاپہ مار کاروائی میں گئے تھے، تو واپسی پہ جب سمامہ ملے، بنو حنیفہ کے یہ سردار بھی تھے اور یمامہ کے حکمران بھی تھے اور سردار حاکم تھے، ان کو بھی محمد بن مسلمہ نے گرفتار کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد النبوی کے ستون کے ساتھ ان کو لا کے باندھ دیا۔ تو بہرحال رسول اللہ کو تو اللہ رب العزت وحی سے ہدایت اور وحی سے رہنمائی فرماتے ہیں، رسول اللہ کو تو پتہ لگ گیا، ان لشکریوں کا پتہ نہیں تھا ہم کتنا بڑا سردار اور کتنا بڑا جرنیل اور کتنا بڑا حکمران راہ چلتے گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمامہ کو دیکھا مسجد النبوی کے پلروں کے ساتھ اور ستون کے ساتھ بنا ہوا، تو رسول یہ تاریخ کے اندر اور سیرت کے باب کے اندر یہ واقعہ بڑا تفصیل سے اور مفصل بیان ہوا ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ اپنے دشمن کا چہرہ نہیں دیکھے گا، بعض روایات یہ بھی ہیں، کہا بالکل نہیں دیکھوں گا۔ سمامہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، کہا اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میرا بدلہ لیا جائے گا، میں لوارث آدمی نہیں ہوں کہ میرا کوئی والی وارث نہ ہو جس کا خون رہے گا چلا جائے، آپ قتل کر دیں معاذ اللہ اور آپ سے بدلہ نہ لیا جائے۔ اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اگر احسان کر کے چھوڑ دوں، کہا ہاں، تو پھر آپ ایک ایسے شخص کے اوپر احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ احسان سے عطا کرنے والا، جو خاندانی ہے، جو شرف والا ہے، جو بزرگی والا ہے۔ قتل کریں گے تو خون رائے گا، میری قوم نہیں جانے دے گی۔ احسان کریں گے تو ٹھیک ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یار پھر مجھے دیکھ ہی لے، اپنے دشمن کا چہرہ تو یاد کر لے۔ کہا نہیں دیکھوں گا۔ اور اس وقت ان کے جو الفاظ ہیں وہ ہم بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، جو بعض سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا، رسول اللہ آئے، سمامہ ہاں اب کیا ذہن ہے، وہی الفاظ وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، سمامہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، کہا بدلہ لیا جائے گا، اگر احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، آپ ایک ایسے شخص پہ احسان کریں گے جو احسان مند ہے، جو خاندانی ہے، جو شرف و بزرگی والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن اچانک کہتے ہیں جا سمامہ پھر اگر تو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنے والا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پہ غالب آ جانے کے بعد، تیرے پہ قبضہ کر لینے کے بعد، تیرے کافر و حربی ہونے کے باوجود تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ سمامہ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں، کہا رسول اللہ 3 دن مجھے کہتے رہے کہ میرا چہرہ دیکھ لے، اپنے دشمن کو جان پہچان لے، میں نے ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن جس وقت انہوں نے احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے میں حرج کیا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب تو وہ میرے محسن بھی ہیں، پہلے تو دشمن تھے تو نفرت تھی تو ان کا چہرہ نہیں تھا دیکھتا، آج تو میرے محسن ہے، جان خلاصی کی یا دیکھ لوں گا۔ اور یہ ان اشخاص میں سے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک احسان کرنا بھی ان کے اوپر ایمان کا سبب بن گیا، لیکن ان کا تذکرہ قیامت تک ان لوگوں میں شامل ہوتا رہے گا جنہوں نے صرف رسول اللہ کا دیدار کر کے رسول اللہ کی حقانیت کو اور سچائی کو مان لیا اور قبول کر لیا۔ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، سمامہ کہتے ہیں بس چہرے کے دیکھنا تھا،
دل و نگاہ بدل گئے، یکدم عجیب تبدیلی واقعہ ہوئی. میں نے کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں تھا دیکھا، اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ حسین چہرہ، یہ منور چہرہ، یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کہا اب تھا تو سردار ہوں، انا بھی ہوتی ہے، حاکم ہوں، اپنے علاقے کا گورنر ہوں. دل میں عجیب قسم کی کیفیات چل رہی ہیں. پوری تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف دوڑنے لگا کہ رسول اللہ نے آزاد کر دیا، جلدی اپنے قبیلے میں پہنچوں، کسی طرح اس احسان کا بدلہ چکا دوں کہ عزت دار لوگ، خاندانی لوگ احسان کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنے لگا، تیزی سے. اور خود کہتے ہیں جتنی تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا تھا، دل اتنی تیزی سے مسجد النبوی کی طرف دوڑ رہا تھا. جس تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگا، دگنی تیزی سے مسجد النبوی کے اندر داخل ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا. میں نے رسول اللہ کو کہا اللہ کے رسول، عمرے کی نیت سے ارادہ کر کے نکلا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ہیں صحابہ. اب جب اسلام قبول کر لیا تو یہ نہیں کہا عمرے کے لیے نکلا تھا، اب میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، عمرے کے لیے نکلا تھا حالت کفر میں، اب آپ بتائیں عمرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ رسول اللہ نے کہا جو نیت کی تھی اس کو پورا کر. اور سمامہ جس وقت مکہ میں احرام پہنتے ہوئے لبیک کی تلبی کو بلند کرتے ہوئے داخل ہوئے، کفار کے کلیجے کانپنا شروع ہو گئے. یمامہ کا گورنر سمامہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے ان کی عصبیت کو جگانے کے لیے اس وقت الزام لگائے، بے دین ہو گیا، بد دین ہو گیا. کہا بلکہ مسلمان ہو کے آیا ہوں، تمیز سے، حد ادب. آج کے بعد بک بک نہ کرنا. اکیلا سمامہ، آج کے بعد بک بک نہ کرنا. آج کے بعد مجھے تمہاری زبان سے یہ بے دین، بد دین، اس طرح کے الفاظ نظر آئے تو یہ یمامہ کا گورنر سمامہ کہہ رہا ہے تمہیں یمامہ سے ایک دانہ بھی گندم کا نہیں آئے گا. اور مکہ کے لوگوں کو اپنی پڑ گئی کہ ہم نے کس کو چھیڑ دیا ہے کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، یہ تو ساری کی ساری گندم آتی یہاں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھ دیا، اللہ کے رسول عمرہ کر لیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی ہے. مکہ والوں کو کہہ آئے ہوں کہ اب ایک خوشہ گندم بھی اس وقت تک مکہ میں داخل نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا مکہ وفد بنا کے آ رہے. اللہ کے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو بھوکا مار دیں گے، آپ اپنے ہی کنبے اور قبیلے والوں کو، وہ جو رسول اللہ کو اپنے مکہ سے نکال چکے، رسول اللہ کو کے ساتھ کیا نہیں کیا قریشیوں نے، کیا کیا نہیں کیا، وہی آج بھیک مانگنے کے لیے، ترلے کرنے کے لیے. اکیلے سمامہ کی حکمت رسول اللہ نے پھر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے ہماری تمہاری مخالفت ہے، لیکن میں تمہارے بیوی بچوں کے اوپر، عورتوں اور بچوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے تمہاری گندم کو، تمہارے خوراک کو بند نہیں کروں گا. اور سمامہ کو لیٹر لکھ دیا کہ تو نے مجھے خوش کر دیا، بس اب ان کا غلہ اور گندم جاری کر دے. تو سمامہ نے اس وقت ان کا غلہ اور گندم کو جاری کیا. یہ معروف واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر اس باب میں بھی آتا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کی وجہ سے جن لوگوں نے ایمان کو اور اسلام کو قبول کیا، ان میں یہ صحابی رسول بھی شامل ہیں. آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو دومت الجندل کے علاقے میں بھیجا. اور آپ کو شاید پہلے علم ہو، یہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو آج بھی مدارس میں، دینی اداروں میں اپنایا جاتا ہے. کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف کو سامنے بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا میرے سامنے بیٹھ جائیے. جب وہ سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک امامہ پکڑا اور عبد الرحمن ابن عوف کے سر کے اوپر امامہ پہنا دیا. یہ وہ سنت ہے جسے آج بھی استاد اپنے شاگرد کو سند بخاری کے موقع کے اوپر یا کبھی بھی، اس کو کہتے ہیں پگڑی باندھنا، امامہ باندھنا، دستار بندی کی جو آپ اشتہار پڑھتے ہیں،
یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے سب سے پہلے رسول اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے سر کے اوپر ایسے امامہ باندھا اور کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ لا تغل ولا تغدر ولا تقتل ولیدا. عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نام کے ساتھ جہاد کیجیے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور قتال کیجیے جن جن لوگوں نے اللہ کا کفر کیا. ہاں غداری مت کرنا، بدعہدی مت کرنا، اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. نابالغ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا. اور ساتھ میں ابارہ جہاد فی سبیل اللہ پہ عبد الرحمن ابن عوف کو، لیکن ساتھ میں یہ اس کو کہتے ہیں دلائل نبوت، ساتھ میں ایک پیشین گوئی بھی کر دی اور ایک بات کو بتا بھی دیا کہ عبد الرحمن جس علاقے میں دومت الجندل، آپ خود اندازہ کیجیے، جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں پہ اسلام کی تبلیغ بھی کرنا. جہاد تو کرنا ہی ہے، جہاد کی پگ باندھی ہے، جہاد کی دستار بندی ہوئی ہے، لیکن اس کے امیر کو، جو اس کا سردار ہے نا، اس کو اسلام کی دعوت دینا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی میں یہ بات شامل تھی کہ سرداران کو بھی دعوت دی جائے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا سیرت کے ابواب میں، کہ سردار اگر اسلام قبول کرے تو اکثر قوم اسلام کو قبول کر لیتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کو بھی یہی نصیحت کی کہ ان کے سردار کو اسلام کی دعوت دینا جو عیسائی ہے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرے، ساتھ میں ایک اور نصیحت کی، تو پھر اس کی بیٹی سے بیاہ بھی کر لینا، اس کو بھی عزت عطا کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز اور حکمت عملیوں میں یہ بات بھی شامل تھی. تو عبد الرحمن ابن عوف لشکر کے ساتھ گئے اور وہاں پہ اس سردار کو جب اسلام کی دعوت دی، 2-3 دن کے اندر اس نے اسلام کو قبول کر لیا. پھر آپ نے اس کو بتایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اگر وہ اسلام قبول کر لے، گویا رسول اللہ کو وحی کے ذریعے پہلے سے یہ خبر مل گئی تھی، لیکن رسول اللہ پوری بات کئی مرتبہ افشا نہیں تھے کرتے کہ یہ نہ ہو کہ جہاد کا جذبہ مان پڑ جائے. جانا جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تبلیغ کرنا، اسلام قبول کرے گا تو بیٹی سے شادی کر لینا. عبد الرحمن ابن عوف نے یہی کام کیا، جہاد کی پوری تیاری کی، رعب و دبدبہ پڑ گیا، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو قبول کیا. اکثر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو ساتھ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کروں. انہوں نے اپنی بیٹی دی. یہی وہ والدین کہ جن کے بطن سے حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے. عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں ایک عظیم تابعی، ایک جلیل القدر محدث ابو سلمہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے. گویا یہ دومت الجندل کا جو سارے کا سارا واقعہ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. یہاں سے یہ مختلف اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقدامی جہاد کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ فتح مکہ کا پیش خیم ہے کہ علاقوں میں دبدبہ بیٹھ جائے. غزوہ بنی لحیان بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. رسول اللہ خود، یہ سریہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوے میں شامل ہوئے. 200 کے ساتھ رجیع کے واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، جہاں پہ صحابہ سے غداری ہوئی. رسول اللہ اس علاقے پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے 200 لشکریوں کی آمد کو سن کے سب بھاگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فدق میں حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جو یہودی ہیں وہ بنو سعد کی اور بنو عبداللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں. حضرت علی اس بات کی کھوج لگانے کے لیے راتوں کو سفر کرتے رہے کہ کیا واقعی بنو عبداللہ یا بنو سعد کے لوگ یہودیوں کے ساتھ کوئی پیکٹ کر رہے ہیں. ایک رات چھاپا مار کاروائی کے اندر ایک شخص، ایک جاسوس کو حضرت علی نے پکڑ لیا. یہ جو سریہ یہ حضرت علی کی قیادت میں تھا. حضرت علی نے اس سے پوچھا ہاں کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ بات تو درست ہے، رسول اللہ کو یہ اطلاع پہنچی ہے، سچی پہنچی ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو مضبوط کر کے دوبارہ مدینے کے اوپر حملہ کیا جائے. اچھا پھر مجھے بتاؤ بنو سعد بنو عبداللہ کے خیمے کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے اگرچہ بڑی خاموشی کے ساتھ 100 سے زائد سواروں کے ساتھ بنو سعد کے اوپر حملہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کو پہلے سے اطلاع پہنچ گئی کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے لگا ہے. لیکن حضرت علی کی یہ حکمت عملی ایسی کامیاب رہی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے یہ مسلمانوں کے وہ اسباب ہیں ان جنگوں کے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی حالت بھی درست ہوتی چلی جا رہی ہے. اس اکیلے اس چھاپا مار کاروائی میں
بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی نے 500 سے زائد بنو سعد کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کیا اور 200 سے زائد دودھ دیتی بکریوں کے اوپر قبضہ کیا اور انہیں ہانک کے مدینہ کی طرف لے آئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو معروف سریہ وہ عبداللہ بن رواحہ کا اور عبداللہ بن انیس کا جو اس حوالے سے بڑے معروف ہیں ان کا بھی روانہ کیا، اور یہ عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں صرف 30 سواروں کا دستہ، صرف 30، اور عبداللہ بن انیس کو بھی ساتھ رکھا۔ رسول اللہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ خیبر کے یہودیوں نے وہ جو بنو سعد کے ساتھ حضرت علی نے کیا، اگرچہ ان کی کمر ٹوٹی، لیکن خیبر کے یہودی اب ایک سردار ہے یسیر بن رزام، اور یسیر رزام اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو یہ لالچ دے رہے ہیں کہ تو اگر ہمارے ساتھ مل جائے گا ہم خیبر کی کھجوروں کے اندر تجھے حصہ دیں گے، تو ہمارے ساتھ مل کے رسول اللہ کے اوپر حملہ کر۔ یہ بڑا جرنیل تھا اور جنگجو تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو اور عبداللہ بن انیس کو کہا جاؤ ذرا یسیر بن رزام کا تو تعاقب کر کے آؤ اور اس کی اصلاح کرو، اور اگر وہ جنگ کرتا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ صحابہ گئے، عبداللہ بن رواحہ اور عبداللہ بن انیس نے یسیر بن رزام سے معاملات طے کیے اور کہا تو کہاں پہ بھٹکتا پھر رہا ہے، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کرنا چاہتا ہے، تیرا پیکٹ ہم رسول اللہ کے ساتھ نہ کروا دے؟ تو کہا بدلے میں کیا ملے گا؟ تو انہوں نے اپنی طرف سے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے جب جنگ کے اوپر آپ کے سامنے یہ کلیہ رکھ دیا کہ جنگ کے اندر چال چلنے کا رسول اللہ پہلے صحابہ کو اجازت دے چکے تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو یہ پیشکش کی اگر تو ہمارے ساتھ مدینہ چلتا ہے، ہمارے ساتھ مدینہ چلتا ہے۔ یہ 30 رسول اللہ نے 30 ساتھی اس لیے بھیجے تھے کہ اس کے ارد گرد بھی 30 جرنیل ہوتے تھے، اور یہ 30 جنگجوؤں کا ایک لڑاکا قسم کا قبیلہ تھا جس کے خیبر کے یہودی چاہتے تھے یہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم چھاپا مار کارروائیوں کا آغاز کر دیں گے۔ تو رسول اللہ نے 30 سواروں کو جب بھیجا تو اس کو یہی آفر کی، اگر آپ رسول اللہ سے مل جاتے ہیں تو ہم خیبر کی حکومت آپ کو عطا کر دیں گے، یعنی خیبر کی گورنری یہودیوں کی بجائے آپ کو دے دیں گے۔ تو جو یسیر ہے وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور کہنے لگا پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ ایک سوار کے پیچھے ایک یہودی بیٹھ گیا، 30 سوار یہ تھے اور 30 ہی وہ یہودی جو لڑاکا اور بڑے جنگجو اور بہادر تھے، ایک کے پیچھے ایک بیٹھ گیا۔ اب جب کچھ دور کرکرات السبار ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ پہنچے تو یسیر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کہیں مجھے جھوٹ بول کے یا کسی طریقے کے ساتھ اور کسی پلاننگ کے ساتھ تو رسول اللہ کے پاس نہیں لے کے جا رہے۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے، وہ بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن انیس کے اونٹ کے پیچھے، اچانک ان کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ عبداللہ ابن انیس کو پتہ چل گیا کہ یہ میری تلوار پکڑنے لگا، انہوں نے تلوار نکالی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اس نے گرتے گرتے کمان سے عبداللہ ابن انیس کے سر کے اوپر وار کیا، ان کا سر پھٹ گیا۔ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، اس کو قتل کیا، اور 30 کے 30 وہ جو یہودی بڑے سپہ سالار اور جرنیل تھے، سارے کے سارے صحابہ نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا۔ 29 مر گئے، ایک فرار ہو گیا، اور جس نے یہ ساری خبر پھر یہودیوں کو جا کے پہنچا دی۔ تو عبداللہ ابن انیس بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اپنا پھٹا ہوا سر دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھٹے ہوئے سر کے اوپر ہاتھ کو پھیرا، خون بھی بند ہو گیا اور زخم کا نشان بھی غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد ہمیشہ اقدامی جہاد کیا۔ یہ فتح مکہ کی جو لوگ اصل میں خندق کے بعد سیدھا فتح مکہ کو جو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ 2 ڈھائی 3 سال کے اندر ہی اتنا بڑا انقلاب بپا ہو گیا کہ کہیں ہزاروں میں آئے تھے اور ابھی شکست نہیں، یہ رسول اللہ کی حکمت عملیہ تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدامی جہاد کی کاروائیاں تھیں مختلف علاقوں کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ ماحول بنا۔ اور بعد ایسے چند واقعات انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت رسول سے جو جذبہ جہاد کا سبق بھی ملتا ہے اس کو بھی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔